اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ولا یزید علی ھذا فی القعدۃ الاولی ویقرأ فی الرکعتین الاخرین بفاتحۃ الکتاب خاصۃ فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأولى وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يساره عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله ويسلم عن يساره مثل ذلك ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفى القراءة فيما بعد الأوليين وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت ويخفى الإمام القراءة. قول مصنف رحمہ اللہ کا، شیخ رحمہ اللہ کا، اور تشہد پڑھے، اور سوال ہے اس میں تو اور بھی بہت سارا کچھ ہے۔ جواب یہ اطلاق و اسم الباز علی السارے کے قبیلے سے ہے۔ اندے بچہ شادو ہے نا کہ کوئی نہیں، تو اے تسمیت الکل بے اسم الجز بے اسم الباز۔ اچھا جی، اختلاف کیا علماء نے اس تشہد میں پہلا ہی کیے، پس بعض نے کہا ہے کہ یہ واجب ہے، مثل قادے کے، جیسے قادہ پہلا واجب ہے اسی طرح، اور یہی صحیح ہے، اور یہ کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے سنت ہے جی، اور نہیں خلاف سنت کا قول ہے وے کوئی نہیں ہے گا ہے، اور نہیں خلاف تشہد ثانی میں کہ وہ واجب ہے، اور اس کی شرح میں ہے کہ تشہد مسنون ہے قادہ اولا میں اور ثانیہ میں۔ اے تو جی قول آگا دوجہ کہ دونوں تشہد کیا ہیں، سنت ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور تشہد یہ کہ پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ آپ نے فرمایا کنہوں نے کہ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ، اور سکھایا سرکار نے مجھے تشہد۔ اے جملہ اگلا سمجھنے دی کوشش کرو آج، جیسا کہ سرکار سکھاتے تھے مجھے سورت من القرآن۔ اے شفقت استاد دا سبق سکھو آج۔ فرماندے نے ابیادی ہے کہ کوئی نہیں، سونا میرا ہاتھ پکڑیا تو میں نے کی سکھایا، انج تشہد سکھایا جویں سرکار مینوں قرآن پڑھاندے سن۔ بھئی ہاتھ پکڑ کے نا سرکار
تو مینوں قرآن شریف یاد کراندے سن سبحان اللہ عبداللہ بن مسعود دی شان تے سمجھ آئی پر اس سونیاں دا قرآن پڑھانا تے قرآن وال توجہ دینی یہ سنت سمجھنے دی کوشش کرو بے ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو قرآن شریف سکھاؤ کہ نہیں سمجھ آئی یہ گل میں پینا بھی یہ نا جی ایک کما اگے 3 واری 2 واری پڑھے ہے آج میں کہتے رہے غور کرنے دی کوشش کرو کما یعلمونی جیسے سرکار مجھے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے جی سورت من القرآن تو بھی ہاتھ پھڑ کے قرآن سکھاؤ کہ پھڑ کے یعنی جیڑی بھی ممکن کوشش ہو سکتی ہے وہ کر کے تے قرآن اگے پہنچاؤ اے سنت سیکھنے دی کوشش کرو قال اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قل سونے فرمایا پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات اور مانا تحیات کا الملک للہ کی پیچھے بھی ہے مانے وہ بھی سارے ملا کے اور والبقاء للہ اللہ باقی ہے اللہ مالک ہے والصلوات یعنی 5 نمازیں یعنی اور والطیبات بعض نے کہا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ والطیبات ہے یعنی وحدانیت اللہ کے لیے بعض نے کہا ہے والطیبات سے مراد ہے برکات تو کوئی عرض نہیں اچھا جی مسئلہ کیا اشارہ کرے مولوی سہیل مصبحہ کے ساتھ شہادت میں جی بھئی شہادت اشارہ کرے کہ نہ ہمارے مشائخ میں سے وہ ہیں جنہوں نے فرمایا نہیں اس لیے کہ نماز کا مبنا سکینہ پر ہے سکون پر ہے اور قول ہے جی اشارہ بعض نے فرمایا ہے ہاں کرے اشارہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کرتے تھے یہ کام سرکار کرتے تھے اچھا جی جب اشارہ کرنا ہے تو کیفیت کی ہے کیفیت اس کی یہ کہ بند کرے اپنی انگلی خنصر کو اور وہ جو اس کے ساتھ ہے بنصر کو اور حلقہ بنائے وسطی اور ابہام کا اور اشارہ کرے مصبحہ کے ساتھ قول شیخ کا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی سلام وہ سلام کہ سلام دیا تھا آپ کو اللہ نے سلمہ اللہ علیکہ یعنی وہ سلام جو اللہ نے آپ کو سلام دیا معراج کی رات پس یہ حکایت ہے اس سلام سے نہ کہ ابتدائے سلام ہے علامہ حداد تک کی تھی ایک گل بے اے حکایت کیے انشاء نہیں اور معنی سلام کا سلامتی من الافات اور قصد کرے تشہد کے الفاظ کے ساتھ ان کے معانی کا درا حال کہ مراد ہوں وجہ انشاء پر گویا کہ گویا کہ آپ وہ اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے یحیی اور آپ سلام پڑھ رہا ہے اپنے نبی پر اور اپنی ذات پر اور اللہ کے پیارے بندوں پر نہ کہ خبر ہے اس سے ذکر کیا ہے اس کو مجتبی یہ گل پیچھے بھی پڑھی سی سنیا جی بے اے بطور انشاء بطور لیکن عرض ہے کہ بھی میری تحقیق یہ ہے نا میں جو کوئی لکھا تو نے پڑھا ہے علامہ حداد پہ آندے نے بھی اے بطور حکایت بطور او خطبے چ پڑھیا جے بے الحمدللہ یہ تو حکایت خبر ہے تو حکم تو ہے کہ بھی کتاب کا آغاز کرے الحمدللہ سے تو وہاں جواب آپ نے پڑھا ہے کہ اچھائی کی خبر دینا یہ گویا اپنی طرف سے وہ انشاء کر رہا ہوتا ہے بات سمجھیے
اس سلام کی جب ہم حکایت کریں گے تو اس کے ضمن میں انشاء سلام بھی تو ہے. کیا ہے؟ سلام ہم دے رہے ہیں السلام علیکم. ایشا بس. تو وہ صحابہ پاک نے عرض کیا سرکار ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ پر سلام کس طرح پڑھنا ہے. وہ تو آ گئے تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی. تو سونے صلاۃ کس طرح پڑھنا ہے؟ تو فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آئی جی سمجھ. قول شیخ رحمہ اللہ کا وعلی عباد اللہ الصالحین. بندے پہ او صالح کیڑا ہوندا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو قائم بے حقوق اللہ تعالی ہوتا ہے. جو اور قائم بے حقوق العباد ہوتا ہے. انہوں صالح آندے نے. اور صلاح یہ فساد کی ضد ہے. صلاح او بلا اجتماع ضدین جائز ہے؟ اچھی بولو. اسا سارے کیتا ہے. میں نیک بھی بننے دی کوشش کرنا تو فساد بھی کٹھے کیتے ہیں. اجتماع ضدین اپنے وچ کر کے تجھ پڑھان لگے کہتا بیٹا اجتماع ضدین جائز نہیں ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ اضافہ کرے اس پر قاعدہ اولا میں عبدو و رسول تک پڑھ کے اٹھ بوے. بس اگر زیادہ کیا اس نے اور اگر آمدن ہے جان بوجھ کے یاد سو تے کوریہا کیے. اور کیونکہ جان کے واجب چھڑیے نا اس تے سجدہ صاحب نہیں ہو گامیوں پل کے رہ جتا ہے. اور اگر ساہین ہے تو اس پر سجدہ صاحب ہے. تو اس پر اچھا جی ایک کنہ کو اگاں پڑ جائے. اختلاف کیا ہے زیادتی میں جو واجب کرتی ہے صاحب کو. روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب زیادہ کرے حرف واحد اللہ کی حرف واحد صرف الف پڑھ دے یہ بھی حرف واحد ہے تو کم از کم اللہ تو پورا اسم پاک ہے. پس روایت اچھا جی. اور بعد نے کہا جب زیادہ کرے اللہم صلی علی محمد جی. بعض نے کہا نہیں واجب حتیٰ کہ کہے ساتھ وعلا آل محمد جی. ایک واقعہ بھی پچھلی کتاب پڑھا سی امام صاحب دا سونے دی زیارت ہوئی تھی جی. آیا یاد اللہ سبحان اللہ. اختلاف کیا گیا ہے. اختلاف کیا علماء نے مسبوق میں دھیان کرے جو ہے. اور مسبوق جیڑے آخری قاعدہ امام کرنے نے نال بہنا ہے کہ نچنا ہے بہنا ہے جی. اور اختلاف کیا ہے مسبوق میں جب قاعدہ کرے امام کے ساتھ قاعدہ خیرہ میں تو اے اور کنہ کو پڑھے اے اور. بعد نے فرمایا نہ اضافہ کرے عبدو و رسولوں پر گو چپ اور دل ذکر کرنا منع نہیں. بعد نے کہا ہے دعا مانگے کی کرے مطلب درود شریف بھی پڑھے تو پھر اگے دعا بھی یہ اللہم صلی دعا ہے. بعد نے کہا ہے تکرار کرتا رہے تشہد کا عبدو و رسولوں تک دوجی واری پھر پڑھ دے. نہایا میں ہے مختار یہ ہے کہ لائے مولوی رمضان تشہد بھی اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور دعوات بھی. اے قول آ گیا نا تو نہایا میں جا کے کہ مختار ہے بھی چپ کر کے نہ بوے اگر لگا چلے. اور جب ہو مسلی پر صاحب کے 2 سجدے اور پہنچ جائے عبدہ و رسولوں تک تو کیا ہونے سجدے کرے یا پہلے درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے پھر سلام پھیر کے سجدے کرے. کیا صلاۃ پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور دعا مانگے یہ جملہ سوالیہ ہے. امام کرخی رحمہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ نہ اضافہ کرے عبدہ و رسولوں پر اور سلام پھیرے تو کی کرے صاف کے
اور لائے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دعوات کو سجود سہو کے تشہد میں، اور جی عام اسی کرتے ہیں یہ طریقہ ہے نا۔ اور امام تحتاوی نہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول کے قیاس پر لائے صلاۃ کو قبل سجود سہو، قبل سجود سہو سے پہلے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا دو رکعتاں ہو گئیاں، قعدہ بھی ہو گیا، تیسری تو چوتھی، اور پڑھے رکعتین اخرین میں فاتحۃ الکتاب خاص کر کے بس آمین تک۔ اور مکروہ ہے زیادتی اس پر، تقرا تو آمین نہ کڈیا جی وہ نالے والضالین وقفہ کر کے پھر، اور مکروہ ہے زیادتی اس پر۔ اور یہ جو فاتحہ پڑھنی ہے اس کا مقام کیا ہے؟ پہلی میں تو واجب ہے اور یہ سنت ہے ظاہر پر۔ ہدایہ میں یہ ہے کہ یہ بیان ہے افضلیت کا، فاتحہ پڑھنی افضل ہے، اور یہی صحیح ہے کہ یہ افضل ہے، سنت کو تھلے۔ روایت کی حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فاتحہ پڑھنی اخرین میں واجب ہے، اے قول بھی ہے گا جی، حتیٰ کہ اگر چھوڑے فاتحہ شریف کو بھول کر تو واجب ہے اس پر کیڑی شے؟ صحیح ہے کہ نہیں لازم اس کو صاحب، صحیح یہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے بھول کے چھڈی ہے تو سجدہ صاحب کیتا ہے مولوی جی تو ٹھیک ہویا ہے کہ غلط ہویا ہے؟ موجود ہے قول۔ فی المحیط نظر ہے ذکر کیا گیا محیط میں، اگر چھوڑ دیا اس نے کس کو؟ اور تسبیح کو اخرجین میں، تو لم یکن اور نہیں ہے اس پر اچھی، اگرچہ کیا ہو لیکن قرات افضل ہے، یہی صحیح ہے۔ روایات سے قضا ذاکر القدوری فی شرح، اور روایت کی حسن بن زیاد نے امام صاحب رحمہ اللہ سے، اگر تسبیح پڑھی اس نے کندے وچ ہر رکعت مخرجین سے 3 تسبیحاں تو کافی ہے، اور قرات الفاتحہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں پڑھا اور تسبیح بھی تو کیا ہوگا؟ ان کانا متعمدن، اور اگر ساہین ہے تو اس پر صاف کے 2 سجدے ہیں، اس لیے کہ قیام مخرجین میں مقصودہ ہے، اور مکروہ ہے اس قیام کو خالی کرنا ذکر سے اور قرات جمیعاً سے، جیسا کہ رکوع سجود نرے اڑ کے اٹھ پاؤ تو کچھ بھی نہ پڑھو مکروہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے تسبیح پڑھے اور چپ نہ رہے، مگر یہ کہ جب ارادہ کرے یہ کہ پڑھے فاتحہ تو پس پڑھے قرات کے طریقے پر، اور اسی کو لیے بعض متاخرین۔ آگے چلو، قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس جب بیٹھے اپنی نماز کے آخر میں تو بیٹھے جیسا کہ بیٹھتا ہے اولا میں، اور کھبا بچھا کے تو سجا، اچھی بولو بلا تھی بھی۔ ہاذا اعتراض، یہ اعتراض ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے پیچھے گزر گیا ہے، کہ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹھے بندہ آپ کے نزدیک اس قعدہ میں متورکن، جتنے ایسی کہ اولا میں ہمارے ساتھ ہیں، ثانیہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، یہ بہ گئی کیے بہ گئی، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور تشہد پڑھے، دوسرا شروع ہو گئے، دوسرا ان کی کرے وہ جڑے پیچھے پڑے، اور وہ واجب ہے، میری مراد تشہد اور قعدہ، پس یہ فرض ہے، قعدہ آخری فرض ہے تشہد۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور درود شریف پڑھے، صلوات پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور نہیں باطل ہوگی نماز صلوات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک کے ساتھ، ہمارے نزدیک یہ سنت ہے۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے تشہد کا پڑھنا، صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھنا، دونوں فرض ہیں،
حتیٰ کہ اگر دونوں کو چھوڑ دیا تو لا تجوز الصلاۃ، نماز کوئی نہیں ہوئی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور دعا کرے ان دعاؤں کے ساتھ جو مشابہ ہیں قرآن کے الفاظ کے، جو علامہ حداد فرماتے ہیں نئی مراد علامہ قدوری کی اس کے ساتھ حقیقت تشبیہ، حقیقت اس لیے کہ بندوں کی کلام نئی مشابہ اللہ کی کلام کے، لیکن ارادہ کیا شیخ نے دعوات مذکورہ فی القرآن کا، یہ مطلب ہے جو قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہیں اور جس انہوں نے بطور دعا پڑھا گے انہوں نے دعا آخنا ہے تو ہونی وہ قرآن چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے مطلب الآخر ہے۔ اچھا جی، یا لائے اس کا معنی، یا اس کے معنی کے ساتھ اور کوئی دعا، ایک دعا دسن لگے نہیں، اللہم عافنی آندہ معنی، واعف عنی اے اللہ مجھے مینو عافیت عطا فرما اور معاف کر دے مجھے، واصلح امری اے اللہ میرے معاملے کو ٹھیک کر دے، واصرف عنی کل شر اے اللہ مجھ سے ہر شر کو پھیر دے، اللہم استعملنی بطاعتک وطاعت رسولک، اور مجھے استعمال کر تو کام پہ لگا دے تو مجھے اپنی طاعت میں اور اپنے سونے رسول کی طاعت میں، وارحمنی مجھ پر رحمت فرما یا ارحم الراحمین۔ جی، اور قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور ادعیہ ماثورہ، اور جو دعائیں منقول ہیں سرکار سے وہ پڑھے، ادعیہ ماثورہ، اندنے انہوں نصب پڑھنی بھی جائز ہے، ادعیہ کو عطف ہوگا کس پر؟ الفاظ، وہ یشبہ الفاظ القرآن، اور اس کو مجرور پڑھنا بھی جائز ہے، عطف ہوگا کس پر؟ قرآن پر، کہ مشابہ ہوں الفاظ ادعیہ ماثورہ کے۔ اچھا جی، معصور سے کیا مراد؟ یعنی وہ جو مروی ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ ایک دعا، اللہم لک الحمد کلہ، اور کو ترجمہ ہوتا وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، یا اللہ ساری بادشاہی تیری، وَبِيَدِكَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، یا اللہ ساری خیر تیرے قبضے وچ، وَإِلَيْكَ، اور تیری طرف، يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملے تیری طرف لوٹتے ہیں۔ سوال کرتا ہوں میں تجھ سے من الخیر کلہ، ساری خیر کا، اور پناہ چاہتا ہوں میں تیری ہر شر سے، سارے شر سے، من الشر کلہ ہی، یا ذا الجلال والاکرام، یا ایتھے لکھے ہیں کہ یہ نا تابعی ہیں ربیع بن خثیم، ان کا کلام ہے، ان کا سنیں پڑھیں یہ کیڑے ربیع بن خثیم مصنف ابن ابی شیبہ میں، یہ جو ربیع ہے نا، یہ ربیع اے جناب عبداللہ بن مسعود شگرد نے، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، قال له ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بے ربیع تو انج شریعت دے تابع میں، لو رآکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبک، اگر تینوں سرکار ویکھ لیندے نا تے تیرے نال سرکار محبت کر دے، تیرے نال تو انج شریعت دے تابع میں۔ اخرجہ الامام احمد فی مسندہ، پھر رقم اللہم لکل حمد کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ علانیتہ و سرہ، ظاہری باطنی سارے سنیں، فاہل ان تحمد، یا اللہ تو اہل ہے کہ تیری حمد کی جائے، انک علی کل شیء قدیر،
اللہم اغفر لی جمیع ما مضا من ذنبی، اے اللہ میرے جتنے گناہ گزر گئے سارے، وَعَصِمْنِي فِي مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِ، یا اللہ جڑی میری باقی عمر رہے گی میری حفاظت فرما، وَارْزُقْنِي عَمَلًا زَاكِيًا تَرْضَى بِهِ عَنِّي، مجھے پاک عمل دی نعمت دے جس نال یا اللہ تو راضی ہونے۔ یہ حدیث ہے، یہ اوڑے الفاظ نے نا اونا دن تے ایتھے نا مسند احمد لفظ دے، اور روایت کی گئی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں آپ مجھے دعا، ایسی دعا کہ دعا مانگوں میں وہ اپنی نماز میں، تو یا رسول اللہ میں نے دعا دسو جڑے میں فی صلاتی اپنی نماز دے وچ میں دعا مانگا، فقالا سونے فرمایا قل اے ابو بکر یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر ظلم کثیر۔ جی اے دعا سکھا رہے نے محبوب یکتا اس ہستی نو جنہ ہوتے اہل سنت والجماعت دا اتفاق ہے کہ آپ افضل نے، سب تو پہلے خلیفہ برحق نے، انہوں نے سونے پہ فرماندے نے اے عرض کرو اللہ دی بارگاہ چ ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، نہیں معاف کرتا گناہوں کو اے اللہ صرف تو ہی، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، پس بخش دے مجھے ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو، وارحمنی مجھ پر رحمت فرما، انک انت الغفور الرحیم۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ دعا مانگے ان الفاظ کے ساتھ جو مشابہ ہے، کس کے؟ لوگوں کی کلام کے مشابہ ہے وہ نہ مانگے، لوگوں کی کلام اس پر بڑی بحث پیچھے گزری ہے، پھر ان ظاہر جڑی کتاب چونی ہو، لوگوں کی کلام وہ ہے کہ نہیں محال سوال اس شے کا لوگوں سے، جیسے کہ اے اللہ مینو کپڑے پوا دے، اے اللہ میری گاموں نال شادی کرا، او فلانے دا نا گاموں نہیں ہو سکتا، بھئی اے دعاواں نہ منگے، اے نہ دعاواں منگے جی، مطلب ہے جی فلانتن، پس اگر دعا کی اس نے یہ تو جو کرا جب اے جی دعا جی اللہ مقصونی یا اللہم زوجنی فلانتن، اگر انہیں مولوی جی اے تشہد پڑھ کے تو اے خو جی دعا منگ دیتے، کیونکہ دروشی تو سنت ہے نا، وہ تو ہے، یعنی تشہد تو بعد تشہد تاں گل کرتے نہیں کہ وہ واجب ہے، اس تو اگے انہیں کدے انج دی دعا منگ دیتی جیڑی نہیں سی منگنی، تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی، اس لیے کہ لوگوں کی کلام کی حقیقت تشہد کے بعد لا یفسدها، اگر تشہد بعد واقعتاً گل کر دے اب بابا ماڑے کی کیاں چھیڑنا ہے تو اس نال، کیونکہ خروج بھی سنی پائے گا مولوی جی سنی ایشا بس، تو پس اولا اور آہرا ہے یہ کہ نہ فساد کرے نماز کو وہ جو مشابہ کلام، حقیقی کلام ناس ہوئے تھے تو جے پھر اللہ نہیں بھی بات تو بات ہے یہ نا بھی واجب رہے گا سلام، بھئی اندر نماز ہو گئی ہے، کوئی نہیں گل سمجھی، بھئی کسے بندے تشہد تو بعد دعا مانگ دیتی ہے، او خو جی دعا جیڑی لوگاں کو منگی دیئے، نماز ہو گئی۔ وَهَذَا عِنْدَهُمَا ظَاهِرٌ، یہ عِنْدَهُمَا تو اور اسی طرح عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس لیے کہ کلام ناس کی حقیقت کیے سونے آمن ہو یا بھی اسی سے اے اند کو خروج بے سنے بن گیا ایش اند کو تے فتتمو بھی صلاۃ، لہذا اس کی نماز پوری ہو گئی، سونے آمن ہو، کیوں لے وجود سونے، خروج بے سنے ہی پایا گیا۔ پس اسی طرح اس دعا کے ساتھ خارج میں الصلاۃ فکانا بحاظ دعائے
خارج من الصلاۃ پس ہو جائے گا مولوی ابراہیم اس دعا کے ساتھ نکلنے والا نہ کہ مفسد للصلاۃ مطلب ہے۔ پھر سلام پھیرے اپنی دائیں جانب، وہ سلام پھیرنے مطلب منہ کرے سجے پاسے، پس کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نہ کہے وبرکاتہ کذا فی المحیط، صرف نہ آخنا کنا اونج سلام دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بڑی حدیثہ 3 نیکیاں ایتھے چونکہ سونے کو مولوی جی منقول ہے کنا اس واسطے کا نہ جائے تھے جی۔ اچھا جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور سلام پھیرے اپنے یسار سے اسی کی مثل السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سنت یہ ہے کہ ہو سلام ثانیہ تھوڑا پست پہلے سے، یہ آواز تھوڑی جی نیمی ہو گئی۔ اچھا جی، پس اگر کہا مولوی ارسلان نے السلام علیکم اور نہ اضافہ کیا اس پر کیڑا تو اجزاء کافی ہے، یہ نہیں کافی بھی بڑا چنگا کم کیتا ہے، مطلب بھی سلام واجب پورا ہو گیا، کی ہو گیا اے مطلب ہے جی، دھیان کرے جی۔ اور اگر کہا سلام اور نہیں کہا علیکم تو نہ ہوگا آتیم بسنہ، اور اگر کہا سلام علیکم یا علیکم السلام الٹا دیتا تو نہ ہوگا لانے والا سنت کو جی، اور مکروہ ہے یہ۔ اچھا جی، سلام دائے تھے کیوں دینا ہے؟ ات نماز پڑھدا پہ سجے کھبے سلام دا کی معنی ہے؟ مطلب او معنیو بے مقصود بے گری کی گری وچ کیے تھے، اے مطلب ہے۔ اور معنی بسلام معنویون جس کا قصد کیا گیا بلّہ تھی دے، یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے اللہ اکبر کہی تھی نماز کے لیے، تحریمہ گویا کہ وہ غائب ہو گیا تھا لوگوں سے، گویا کہ او جڑا نا جی اللہ دی بارگاہ جا حاضر سی تے لوگاں کو بالکل غائب ہو گیا، نہ کلام کرتا تھا وہ لوگوں سے، نہ کلام کرتے تھے لوگ، اور فراغت کے وقت گویا کہ لوٹا ہے وہ ان کی طرف، لہذا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولو سلم، اور اگر سلام پھیر دیا اس نے پہلے اپنے کھبے پاسے اور بھول کر یا ذاکرن تو سلام پھیرے اپنے سجے پاسے، اور نہیں لازم اس پر کہ یہ کہ پھر اعادہ کرے سلام کا اپنے کھبے پاسے، اور اس پر نہیں ہے ثواب جب کہ کرے اس کو بھول کر، اگر بھول کر الٹا دیا تو اس کے ذمے سجدہ صاف کو نہیں، اس کے ذمے۔ اور تسلیمہ اولا نکلنے کے لیے ہے نماز سے، پہلا تسلیمہ جڑا کس واسطے بھی، اور دوسرا برابری کرنے کے لیے، اور ترک جفا کے لیے، بے سجا نو تو سلام دیتا سو تے کھبیا نو، اے مطلب ترک جفا واسطے تے برابری کرنے واسطے۔ اچھا جی، نیت کرے سلام کے ساتھ ان کی جو اس کے دائیں جانب ہیں، مرد، عورتیں اور حافظ اور فرشتے، اور اسی طرح تسلیمہ ثانیہ میں نیت کرے، کس میں؟ اس پاسے بھی جنہیں پیچھے امام دی گال ہو رہی، فرمایا مبسوط میں مقدم کرے نیت میں حافظہ کو لفضلہم، جس نے سجے کھبے نیت کرنی ہے نا تے نیت وچ حافظہ دی نیت پہلے تے مرداں دی، کیونکہ فضیلت والے نے۔ جامع صغیر میں ہے کہ مقدم کرے بنی آدم کو، کیونکہ نظر تے آنے پہ فرشتے تو نظر نہیں آنے پہ جی، اے ویکھو اپنی اپنی دلیل ہے جی، لے مشاہدات سن دے پہ۔ اچھا جی، اور فرشتے کنے؟
اور نہ نیت کرے ملائکہ کے لیے عدد محصور کی، اس لیے کہ اختلاف ہے ان کے عدد میں۔ ہر بندے نال کنے فرشتے ہونے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے ہر مومن کے ساتھ 5 حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر وہ کتھے ایک اس کے دائیں جانب جو لکھتا ہے نیکیاں حسنات، ایک اس کے یسار میں کھبے پاسے جو لکھتا ہے سیئات، اور ایک فرشتہ ہے اس کے سامنے جو تلقین کرتا ہے اس کو اچھائیوں کی، اور ایک اس کے پیچھے ہوتا ہے جو ہٹاتا ہے اس سے مکارہ کو۔ ایک ہوندے پچھلے پاسے دے جیڑا انہوں پچھوں کو تکلیفاں آ رہی ہیں انہوں کی کرتا ہے، اور ایک اس کی پیشانی کے پاس ہے، ایک اس کی وہ دو جیسی ہوندے سامنے ایتھے ایک پیچھے، اے پنجواں کتھے اس کی لکھتا ہے وہ کہ پڑھتا ہے بندہ صلاۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، اور پہنچاتا ہے فرشتہ وہ صلاۃ سرکار تک۔ اور بعض اخبار میں ہے کہ سپرد کیا موکل کیے گئے ہیں بندے کے ساتھ 60 فرشتے۔ کتنے؟ بعد نے کہا 60 تو میں اکثر نال نے، وہ یذبون ہٹا دور کرتے رہتے ہیں وہ بندے سے، بندے دے نیڑے جڑیاں مشکلات انہوں نے کی کر دینا۔ اور اگر سپرد کر دیا جائے بندہ اپنے آپ کے آنکھ جھپکنے کی دیر، البتہ اچکلیں اس کو شیاطین، ایک لمحہ بندے نو کدے اپنے سپرد کیتا جائے فرشتے ہٹا دیتے جان، شیطان پکڑ کے ہڈی بوٹی ایک کر دیں گے۔ وہ نمازیں کہ جاہر کیا جاتا ان میں، اور وہ نمازیں کہ نہیں جاہر کیا جاتا ان میں۔ پڑھی نہیں عبارت؟ جاہر کیا جاتا، اور چلو جی، اور جاہر کرے قرات کے ساتھ فجر میں، اور رکعتین اولیین میں مغرب سے، اور عشاء میں بھی پہلی 2 میں اگر ہے وہ کیا، اور اخفا کرے امام قرات کا ان رکعتوں میں جو اولیین کے بعد ہیں، اولیین کے بعد ہیں۔ دلیل یہی ماثور متواتر ہے سونیاں تو نقل ہو کے اج تک ایو گل نہیں پئی ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اگر ہو بندہ منفرد کی ہوئے پس وہ مخیر ہے، اور جنہیں جو چاہ پڑھنا ہے کیڑی کیڑی صبح این چل خواہ، اگر ہے وہ منفرد تو پس وہ مخیر ہے، اگر چاہے تو جاہر کرے اور سنوائے اپنے آپ کو، اینا کوئی جاہر کرے، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینا کو بڑھے، اینا تینوں بھی او ندیم بھی سن لے، اینا دور چلا گیا، اس تو بھی اچھا پڑھنا ہے۔ پھر وجہ ایک کیوں اچھا پڑھے؟ اس لیے کہ یہ امام ہے اپنی ذات کے حق میں، یہ، اور اگر چاہے تو آہستہ پڑھے اس لیے کہ نہیں ہے اس کے پیچھے وہ جس کو یہ سنوائے، اور افضل وہ جاہر ہے۔ افضل ہے کہ جس نے کلی نماز پڑھو صبح دی مغرب دی تے تھوڑا جا آواز نال پڑھو، دلیل تاکہ ہو جائے ادائیگی جماعت کی حایت پر۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور سنائے اپنے آپ کو، ظاہر اس کا ہن سنا جے بھئی اے ایستا پڑھنے دی حد کنی اور مسئلہ کنی واری پڑھیا جے، ظاہر اس کا یہ ہے کہ جہر کی حد یہ ہے کہ سنوائے اپنے آپ کو، اور ہو جائے گی مخافتت کی حد حروف کی تصحیح، حروف کی اگرچہ آواز نہ آوے۔ یہ قول ہے ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کا، کیونکہ جہر کا ادنا ان کے نزدیک یہ ہے کہ اپنے آپ کو، لہذا اس کا اقصا یہ ہے کہ سنوائے اور اب جہر اچھا کتنا چوکھا، انتہائی وہ یہ ہے کہ سنوائے اپنے، لہذا مخافتت کی حد حروف کی تصحیح، اور وجہ ان کی یہ ہے
کہ قرات فعل لسان ہے نہ کہ فعل بھئی زبان پڑھے کان سنن نہ سنن، وہ دلیل انہوں دی۔ اور علامہ ہندوانی نے کہا ہے کہ جہر یہ ہے کہ سنوائے کس کو، اور مخافتت یہ ہے کہ سنوائے جہر یا کہ اپنے غیر کو سنوائے توفے جایا، تو مخافتت یہ ہے، یہی صحیح ہے، فتویٰ سے تے یہ اس تو تھلے قرات کو نہیں ہے گی، اس لیے کہ صرف لسان کی حرکت اس کا نام قرات نہیں رکھا جاتا جبکہ ذرا بھی آواز نہ آئے، اس کو قرات۔ اور اسی خلاف پر ہے ہر وہ شے جو تعلق پکڑتی ہے نطق کے ساتھ، مثلا طلاق کی تصور پیا سوچے جی ککھ نہیں جب تک باقاعدہ اینا کو بولے کہ بھی آپ سن لے، اور اطاق اور استثناء جو کرنی ہے اور جڑے مسئلے پڑھے جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اگر چاہے تو ایسا پڑھے، اس لیے کہ نہیں ہے اس کے ساتھ وہ کہ جس کو وہ سنوائے گا امتحان کرا جب۔ بہرحال نمازیں وہ نمازیں کہ جن میں جہر نہیں ہے، پس منفرد ان میں مخیر بھی نہیں ہے زور اثر میں، بلکہ آہستہ پڑھے، حتیٰ کہ اگر زیادہ کیا اس نے اس اندازے پر کہ سنے اس کے سنوائے اپنے کانوں کو، تھوڑا جا اونچا پڑے گا تو فقط عصا اس نے ساتھ کر دی ہے کندے بچ، اور جنہ بچ آہستہ پڑھنا اور زور تے اثر۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اخفاء کرے امام قرات کا ظہر میں، اور اگرچہ میدان عرفہ میں ہو، اگرچہ او نوز الجا اتھے بھی آہستہ پڑھنا ہے۔ بابا جا قولا کا حضور علیہ السلام کہ دن کی نماز عجمہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سما بحری، یعنی نہیں اس میں قرات جو احمد اچھی قرات ہو بھی نہیں ایسا ہے جی۔ اچھا ایک میں نے پورا کر لو میں پھر ورز کرنا آشد لکھے، اور جہر کرے جمعے میں اور عیدین میں، کیوں بوجہ نقلوں نے بوجہ واردوں نے نقل مستفید بالجہر کے، مستفید مشہور دونوں کے ساتھ۔ اچھا جی مسئلہ، اور وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے عشاء پس پڑھا اس نے اس کو طلوع شمس کے بعد، طلوع اغاں، تو اگر امامت کرائی اس میں تو جہر کرے جہر، اور اگر نماز پڑھی اکیلے تو حتماً آہستہ پڑھے، ایتھے ان اختیار کو نہیں، اور نہیں متخیر یہی صحیح ہے، اس لیے کہ جہر دیاں جہر دے دو سبب جے، اس لیے کہ جہر مختص ہے یا جماعت کے ساتھ، مولوی جی حتماً پاہمیں جماعت ادا دی تے پاہمیں جماعت قضا دی، یا وقت کے ساتھ جہر مختص ہے منفرد کے حق میں تخییر کے طریقے پر، تے جن نے قضا کیتی ہے کلیاں، نہ مولوی جی جماعت ہے تے نہ وقت ہے، اور نہیں پایا گیا کوئی ایک ان دونوں سے، لہذا حتماً آہستہ پڑھے، حتماً۔ اچھا جی، اور اتنے لکھے ہیں قال العلامہ عینی فی البنایا، اے جڑا حدیث نہیں پڑھی صلاۃ النہار عجمہ، انہاں کہ بے مرفوع نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علامہ نووی شافعی کہتے ہیں یہ باطل، اس کی اصل ہی کوئی نہیں۔ پھر ذکر کیا علامہ عینی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے قول سے، حضرت حسن بصری وغیرہ ہما کے قول سے۔ اچھا جی، کیونکہ دلیل پکڑی اس کے ساتھ علامہ شیرازی نے مہذب میں۔ اچھا جی، اور دلیل پکڑے گی مسئلے کے لیے جناب حضرت امام بخاری کے حدیث ہے، اور وہ سنیں، وہ ہے کہ ابو معمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی جناب خباب بن ارت جی میں رب پرد ارت نے سنا جی، وہ جڑا عبد نام ہے نا، تو خباب بن ارت شد صحابی نے بڑے مشہور، کہ انہوں نے پوچھا جناب خباب کو کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قرات کرتے تھے زور اور اثر میں؟ قالا فرمایا جناب خباب نے ہاں۔ تو ابو معمر کہتے ہیں میں نے کہا بھی ای شین کنتم تعلمون قراتو، تم سرکار کی قرات کس کے سبب سے جانتے تھے؟ تم کو پتہ لگا کہ سرکار ایسا پڑھتے ہیں؟ کہا کہ باضطراب لحیاتی، کہ سرکار کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ سرکار کچھ پڑھ رہے ہیں، سرکار کچھ۔ وہ دوسری روایت میں نا کبھی سرکار ہمیں کوئی ایک لفظ سنوا دیتے تھے، سنیں جی۔ تو وجہ دلالت حدیث سے وجوب مخافتت پر زور اور اثر میں وہ اصرار ہے آپ ایسا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تسی نماز پڑھو جویں تسی مینوں نماز پڑھ دیاں ویکھو، سن دے ہو۔ پھر تشہد پڑھے، اور تشہد یہ کہ کہے اور جن دیواری تو اچھا بولے یار، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عباد اللہ نہیں، عباد اللہ فعال، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد کا مطلب ہے کہ میں یقین کرتا ہوں اللہ کے الہ ہونے کا، اور میں یقین کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد خاص ہونے کا اور ان کے رسول ہونے کا، اور نہ اضافہ کرے اس پر قادہ اولا میں۔ اچھا جی، اور پڑھے رکعتین اخریین میں فاتحۃ الکتاب خاص کر کے، پس جب بیٹھے نماز کے آخر میں تو بیٹھے جیسا کہ بیٹھا اولا میں۔ اولا کون؟ قادہ اولا یار۔ اور تشہد پڑھے اور درود شریف پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور دعا مانگے ان دعاؤں کے ساتھ، نہ دعا مانگے جس کے ساتھ چاہے ان سے جو مشابہ ہیں الفاظ قرآن کے، اور ادعیہ ماثورہ جڑی سونے کو منقول نے، اور نہ دعا مانگے ان کے ساتھ، یعنی ان الفاظ کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ جو مشابہ ہیں کلام ناس کے۔ کس کے؟ کلام ناس کے۔ پھر سلام پھیرے اپنی دائیں جانب اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام پھیرے اپنی بائیں جانب مثل اسی کے، اور جہر کرے قرات کے ساتھ فجر میں اور رکعتین اولیین میں، مغرب سے اور عشاء سے، اگر ہو امام، اور اخفا کرے قرات کا ان رکعتوں میں جو اولیین کے بعد ہے، اور اگر ہے منفرد پس وہ مخیر ہے، اگر چاہے تو جہر کرے اور سنوائے اپنے آپ کو، اور اگر چاہے تو مخافتت کرے اور اخفا کرے کہ امام قرات کا ظہر میں اور عصر میں